اس نے کہا میں تمہیں راست بازی کا بھی پتہ دینے آیا ہوں، کیونکہ تمہیں راست بازی کا پتہ نہیں، تمہیں راست بازی کا پتہ نہیں، دنیا کو راست بازی کا پتہ نہیں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ راست بازی کس سے ہوگی؟ جب تم دعا کرو تو پوشیدگی میں کرو، جب روزہ رکھو تو لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں، جب خیرات کرو تو دکھاوے کے لیے نہیں، کیونکہ تمہاری راست بازی باپ کو نظر آنی چاہیے۔ تمہاری راست بازی کا مالک باپ ہے، تمہاری راست بازی کا چشمہ باپ ہے، کسی اور جگہ سے نہیں آتی۔ میں اپنی طرف سے راست باز نہیں ہو سکتا، میرا باپ مجھے راست باز بناتا ہے۔ اسی لیے اس کے تینوں الفاظ جو ہے نا، گناہ کے بارے میں اور راست بازی کے بارے میں اور عدالت کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ عدالت کے بارے میں۔ اور ہمارے خداوند نے کہا اپنا انصاف دیکھو اور میرا انصاف دیکھو، اپنی عدالت دیکھو اور میری عدالت دیکھو۔ ہماری عدالت میں ایک وقت میں ایک ہی کام ہوتا ہے۔ اگر کسی کو سزا دینی ہے تو اس پر رحم نہیں کیا جا سکتا، اگر رحم کیا جائے تو پھر سزا نہیں دی جا سکتی۔ یہ عدالت ہے، اگر رحم کیا جائے تو پھر سزا نہیں دے سکتے، اور اگر سزا دی جائے تو پھر رحم نہیں۔ اس لیے عدل ہو تو پھر رحم نہیں ہوتا، اور رحم ہو تو پھر عدل نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارے خداوند نے دکھایا، اس نے کہا کبھی بیٹے کی عدالت میں آؤ، کبھی باپ کی عدالت میں آؤ جو انہوں نے اس کے سپرد کر دی ہے، پھر تمہیں پتا چلے دنیا والوں عدالت ہوتی کیا ہے۔ انسان کو اس عدالت کی ضرورت ہے۔ مجھے کسی نے ڈرایا، اس نے کہا پتہ چل جائے گا نا جدو یوم عدالت آئے گا، جو یوم آخرت آئے گا پھر تیرا پتہ لگ۔ میں کیا جی بڑی خوشی دی گل ہے، سگو ساڈے باپ دا دن آوے، ساڈے باپ یسوع مسیح دا دن آوے، خداوند دا دن آوے، ادھے تو وڈی اور خوشی دی گل کیڑی ہے؟ یعنی خداوند کا دن اور اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہے؟ انسانوں کا انصاف دیتا ہے، کبھی اس کا انصاف بھی دیکھیں گے۔ اس لیے یہاں پر جو نقشہ کھینچا وہ یہ تھا، اس نے کہا آؤ دیکھو میری عدالت۔ کیا عدالت ہے؟ لوگ پکڑ کر لے آئے ایک گناہگار بنا کر اور ایک زناکار کو، کہنے لگے ہم نے اس کو عین زنا کے وقت پکڑا ہے، اور لے آئے ہیں درمیان میں، ہیکل میں بیٹھے ہوئے ہیں تعلیم دینے کے لیے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب لوگوں کو گناہ ہی پروف کرنا ہو، جب لوگوں کو گناہگار ہی ثابت کرنا ہو تو پھر آنکھوں پر جھلی آ جاتی ہے، پھر یہ بھی نہیں دیکھتے ہیکل ہے، پھر یہ بھی نہیں دیکھتے کہ محفل ہے، پھر یہ بھی نہیں دیکھتے کہ عبادت ہو رہی ہے، پھر یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کوئی کون تعلیم دے رہا ہے۔ پھر لے کر بی بی کو درمیان میں سینٹر میں لے آئے، کدھر لے آئے؟ سینٹر میں لے آئے، اور کہنے لگے یہ وہ بی بی ہے جو عین زنا کے وقت پکڑی ہے، آپ فیصلہ کرو، آپ عدالت کرو، آپ خدا کے بیٹے ہو اور خدا کے بیٹوں کا عدالت دیکھنے والی ہے۔ اگر خدا کے بیٹے ہو تو پھر فیصلہ کرو، کیا کرو؟ فیصلہ کرو۔ اور کہتے ہیں اتنے چلاک اور اتنے ماہر گناہگار ثابت کرنے کے، اصل میں بی بی کو گناہگار ثابت کرنا مقصد نہیں، اصل میں جس بندے کے پاس آئے ہیں اس کو مجرم ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس کو بھی اس کے ساتھ پھاندنا چاہتے ہیں، اور کہنا چاہتے ہیں کہ آج تے پھڑیا گیا ہے نا، آج تو اس کے پاس جواب نہیں ہے، آج تو اس کے پاس عدالت نہیں ہے۔ اور کیا عدالت کرے گا؟ ہم نے دو ہی آپشن رکھے ہیں اس کے لیے، یہ مانے تو پھر بھی جرم، اگر یہ مانے تو وہ پھر بھی جرم۔ اس لیے ہم نے اس کے سامنے کیا رکھ دیا؟ ہماری شریعت میں، ہمارے قانون میں، ہمارے آئین میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ کہ یہ یوحنا 8 باب میں کیا لکھا ہے کہ اگر ایسے لوگ پکڑے جائیں تو ان کو کیا سزا دینی چاہیے؟ سنگسار کرنا چاہیے۔ ہم اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں، ہم اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ یہ بی بی سنگسار ہونے کے لائق ہے۔ کیا لائق ہے؟ سنگسار ہونے کے لائق ہے۔ اور تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اب وہ سوال کیا بنا کر لائے ہیں؟ اگر یہ کہے سنگسار کرو تو ہم کہیں گے کتھے گیا خدا دا پتر، اور اگر یہ کہے کہ اسے چھوڑ دو تو ہم کہیں عدل کا تقاضا تو پورا کرو۔ یہ تو ناانصافی ہوئی، اسے چھوڑ دے۔ اس لیے عدل کا تقاضا پورا کرو، یا پھر خدا کے بیٹے ہونے کا ثبوت دو، ہم پکڑ لیں گے۔ یا عدالت عدل کرو یا رحم کرو، تم ایک ہی کر سکتے ہو، دونوں نہیں کر سکتے۔ لیکن بے خبروں کو کیا پتا ہے، ان کو کیا پتا ہے کہ عدالت کس کی ہے؟ ان کو خبر نہیں کہ عدالت کس کی ہے۔ یہ ہے دنیا کو عدالت کے بارے میں مجرم ٹھہرائے گا کہ تمہیں عدالت کرنی نہیں آتی۔
کیونکہ تمہیں انسان کا پتہ نہیں، تمہیں خدا کا پتہ نہیں، تمہیں اس کی شکل و صورت کا پتہ نہیں، تمہیں اس کے آگے پیچھے کا پتہ نہیں، اس لیے تم ایک صرف جانتے ہو، تم نے آدم حوا سے لے کر ایک ہی چیز سیکھی ہے، جس کو دیکھا گناہ گار ٹھہرایا، بس دیکھا۔ ہر وقت آپ کا فیورٹ مضمون بھی گناہ ہے، ہر وقت آپ کی فیورٹ ٹاک بھی گناہ ہے، اس لیے آپ باتیں بھی گناہ کے ارد گرد کر رہے ہیں، جیسے گناہ کے ماہرین ہوتے ہیں، لیکن اس طرف نہیں آتے جس طرف میں جانا چاہتا ہوں۔ اور وہ کیا ہے؟ دیکھا اور کہا، تم نے مرکز میں کھڑا کر دیا لا کر، اور اس کو جتنے بھی بدکار کے لفظ سارے استعمال کیے، اور کیا کیا؟ سر جھکا لیا۔ کیا کیا؟ سر جھکا لیا۔ تم نے اسے بے عزت کرنے کے لیے کھڑا کر دیا، تم نے اس کو جتنا بھی بے عزت کرنے کے لیے کھڑا کر دیا۔ مردوں کی محفل ہے اور عورت کو درمیان میں کھڑا کر دیا۔ یہ بے عزت کرنے کی انتہا ہوتی ہے کہ مردوں کی محفل ہو، اس کے اندر عورت کو کھڑا کر دیا اور اس پر الزام لگا رہے ہیں، اور عورت بھی سر جھکائے ہوئے، اور یہاں پر خدا کا بیٹا بھی سر جھکائے ہوئے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ سر جھکانا جس کی سمجھ میں آ گیا اس کو پتا چلتا ہے کہ بیٹوں کی عدالت کیا ہوتی ہے۔ جس کو اس کا سر جھکانا سمجھ میں نہیں آیا، اس کو اس کا سر اٹھانا بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ یہ سر جھکانا سمجھ میں آئے تو سر اٹھانا سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ جو سر جھکا نہیں سکتا وہ کسی کا سر اٹھا نہیں سکتا، اس لیے کہ اس نے صلیب پر سر جھکایا تو سب کے سر اٹھا دیے، اور یہاں پر اس نے سر جھکا کر کیا کیا؟ زمین پر نگاہ کر کے کچھ ایسے لکھنا شروع کر دیا۔ لیکن فیصلہ دیتے ہیں، وہ سوال کرتے کیے، کہنے لگے پھنسیا، کہنے لگے پھنس گیا، ہن جواب نہیں دیندہ، پھنس گیا، جواب دو، یا کہو کہ مارو یا کہو کہ نہ مارو۔ کیوں جی؟ یا کہو مارو یا کہو، ساڑی عدالت یہ نہیں کساری ہے، یا مارو تے یا نہ مارو، یا پھڑو یا چھڑ دیو۔ یعنی ہم انسان پر یا یہ کرنا چاہتے ہیں کہ تیرا عدالت نہیں ہوئی، یا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اساں تیری عدالت کی تھی۔ ابھی تک یہ تیسرا رستہ ان کو آتا نہیں، کیونکہ یہ دنیا والے ہیں، ان کو ایک ہی رستہ آتا ہے، گناہ گار ٹھہراؤ اور سزا دو، لیکن ان کو دوسرا رستہ نہیں آتا، عدل بھی ہو اور رحم بھی ہو۔ کیا ہو؟ عدل بھی ہو اور رحم بھی ہو، دونوں ایک جگہ پر ہوں تو پھر خدا کے بیٹے کی عدالت ہوتی ہے، پھر خدا کے بیٹے کی عدالت ہوتی ہے۔ اور کس طرح کی؟ اس نے سر جھکایا اور کہا عدل کرتے، عدل کے مطابق مارو، عدل کے مطابق مارو، لیکن عدل کے مطابق مارے وہ جس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ واہ، عدل کا تقاضا پورا ہوا، عدل کا تقاضا پورا ہوا۔ یہاں پر کوئی بے انصافی نہیں، عدل کا تقاضا پورا ہوا۔ تم کہتے ہو کوئی ایسوں کو مارنا چاہیے، مارو، لیکن کون مارے؟ وہ جو کبھی گناہ نہیں کرتا۔ اس لیے جب یہ ہو گیا تو اتنا سن کر چلے گئے۔ کیا ہوا؟ چلے گئے، سر اٹھائے ہوئے چلے گئے۔ اور کیسے چلے گئے؟ لوگ کہتے ہیں کہ پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ سر جھکا کر کیا لکھ رہا تھا، اور کئی کہتے ہیں ان کے گناہ لکھ رہا تھا۔ توبہ توبہ، ایسا نہ کریے، ایسا نہ کریے۔ اگر یہ گناہ لکھنے پہ آ جائے تو پھر مٹا کوئی نہیں سکتا، اس لیے مہربانی کر کے اسے گناہ لکھنے پر مجبور نہ کریں، اور نہ بار بار کہیں کہ زمین تے بہ کے لوگوں نے گناہ لکھن دیا۔ ایسے نہ کرو، سر جھکے ہوئے کو دیکھو اور عورت کو سر جھکائے ہوئے دیکھو، اور پھر پتا چلے، اور اس کو بولتے ہوئے بھی سنو کبھی۔ سر جھکائے ہوئے دیکھو اور پھر بولتے ہوئے دیکھو، جب بولے گا تو پتا چلے گا کہ سر جھکا کر لکھتا کیا ہے۔ بھائی بولے تو پتا چلے نا، آج تک ہمیں نہیں پتا چلا کیا لکھا، لیکن ایک پتا چل گیا ہے کہ سر جھکایا تو سمجھ آئی کس بات کی، کہ تم بھی کھڑی رہو لیکن میرے سر جھکانے سے تمہیں مت مل جائے گی، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، تمہیں شرمندگی نہیں ہوگی، اگر جانا چاہتے ہو تو نکل بھی جاؤ، کیونکہ میں سر اٹھا کے دیکھ نہیں رہا، کیونکہ میرے دیکھنے سے تمہیں چلنے کی ہمت نہیں ہوگی، اس لیے سر جھکا لیا کہ اب جس کی مارنے کی ہمت ہو وہ مار لے، اور جس کی جانے کی ہمت ہو وہ چلا جائے، کیونکہ میں کسی کو گناہگار ٹھہرانے نہیں آیا، میں کسی کو مجرم ٹھہرانے نہیں آیا، میں کسی پر فتویٰ لگانے نہیں آیا۔ اس لیے ایک خوبصورت فیصلہ کیا سر جھکا لیا اور سب کو موقع دے دیا، تم بھی چھوٹ جاؤ، تم بھی چھوٹ جاؤ۔ پھنس گئے، پھنسانے آئے تھے، پھنس گئے۔ جب کہا نا جس نے کبھی گناہ نہیں کیا وہ مارے، تو پھنس گئے۔ اس لیے کہا اگر تم میں کوئی گناہ وہ نہیں جس نے کبھی گناہ نہیں کیا تو مارے۔ پھر بھی واہ، لفظ منہ سے کیا نکلا؟ گناہ نہیں کیا۔ لفظ کیا نکلا؟ گناہ نہیں کیا۔ ایک ہی لفظ نکلا، اور وہ بھی کیا تھا؟ گناہ نہیں کیا۔
خدا کا شکر ہے ہم نے بار بار لفظ ریپیٹ کیا، گناہ کیا، لیکن اس نے ایک ہی لفظ کہا، اور وہ کیا تھا؟ گناہ نہیں کیا، اور ہم پھنس گئے۔ اور کیا کیا؟ سر جھکا کے وت دے دی، نکل جاؤ، اور لیکن دوسری طرف سر اٹھایا۔ اب عدل کا تقاضا تو ہو گیا، لیکن رحم بھی ہو، اور کیا کہا؟ بی بی، یہ لفظ استعمال کیا، بی بی۔ کمال کی بات ہے، آج تک کسی نے کسی خاتون کو اتنے احترام سے نہیں بلایا ہوگا، اور وہ بھی سر جھکا کر۔ بی بی، اتنی شان بلند کر دی، جنہوں نے تیرے مرتبے کو گرا دیا میں نے اس کی شان بلند کر دی، اور سر جھکا کر کہا، بی بی تجھے کسی نے نہیں مارا؟ وہ کہنے لگی، نہیں کسی نے نہیں مارا ہے خداوند۔ اس نے کہا، ایک ہے جو مار سکنے کے قابل ہے، لیکن میں بھی تجھے کہتا ہوں جو ادھر ٹھہر سکتا ہے، ایک ہی ٹھہر سکتا ہے ادھر، سارے نہیں ٹھہر سکتے، ایک ہی ٹھہر سکتا ہے۔ اسی لیے کہا، میں بھی تجھے نہیں مارتا، جا سلامت چلی جا، آئندہ گناہ نہ کرنا۔ اور کمال کی بات سننا کہ یہاں پر عدل کو ایک طرف اور رحم کو ایک طرف، صرف اس کو کرتے دیکھا ہے۔ دنیا میں کسی جج کو رحم اور عدل کو ایک جگہ ایک مقام پر رکھ کر فیصلے کرتے نہیں دیکھا۔ اسی لیے جب اس کا اپنا فیصلہ ہونے والا تھا، اس وقت بھی کہہ کر پکارتا تھا، لوگ اس کا فیصلہ کرنے بیٹھ گئے۔ آپ کو پتا ہے لوگوں نے اس کا فیصلہ کیا، اور راتوں رات فیصلہ کیا، اور صبح ہوتے ہی فیصلہ کر دیا کہ اس کو سزا کیا ملنی چاہیے۔ لیکن ان فیصلہ کرنے والوں کو سکھا رہا تھا کہ عدالت ہوتی کیا ہے، عدالت ہوتی کیا ہے، عدالت کے اصول کیا ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک نے چمانٹا مارا اور کہنے لگا، عدالت میں ایسا نہیں ہوا کرتا، عدالتوں میں ایسا نہیں ہوا کرتا، اگر ہوتا بھی ہے تو آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند کی کچہری کے اندر، اپنی عدالت کی پیشی کے اندر یہ کہی ہوئی بات کہ تو مجھے تمانچہ کیوں مارتا ہے، اگر میں نے کوئی بری غلط بات کہی ہے تو اس پر گواہی دے، اگر نہیں کہی تو مجھے مارنے کا حق تجھے نہیں ہے۔ یہ بات کچہری کے اندر کر کے، یہ بات عدالت کے اندر کر کے، آنے والی صدیوں میں عدالتوں کو یہ سکھا دیا کہ آئندہ سے عدالتوں کے اندر سزا نہیں دی جائے گی، فیصلے سنائے جائیں گے، گواہیاں دی جائیں گی۔ اس لیے اس نے اصول دے دیا کہ عدالت ایسے ہوتی ہے، اور صداقت ایسے ہوتی ہے، اور صداقت کے پیچھے جو چھپی ہوئی راست بازی ہے وہ ایسے ہوتی ہے۔ اس لیے اس نے ان کو سمجھایا کہ عدالت کس طرح کی جاتی ہے۔ اس لیے اگر کسی نے آج تک عدالت سیکھی ہے تو اس سے سیکھی ہے جس نے عدالت کے اندر کہا، نہیں بھائی اگر جرم بھی ہو تو پھر بھی مارنے کا حق نہیں ہے، مارنے کا حق نہیں ہے۔ اور اس سے بڑھ کر عدالت کدھر ہوئی؟ عدالت کا بڑا چیئر پرسن، جو عدالت کا بڑا جو ہی چیمپئن، وہ پیلاطس، وہ آ گیا اور آ کر کہنے لگا، تجھے پتا نہیں کہ مجھے اختیار حاصل ہے، تجھے چھوڑ بھی سکتا ہوں اور تجھے سزا بھی دے سکتا ہوں۔ عدالت کے اندر عدالت سکھائی، اپنی عدالت کی جا رہی ہے، عدالت کرنے والوں کو عدالت سکھا رہا ہے، عدالت کرنے والوں کو عدالت سکھا رہا ہے۔